بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے جو سوالات ہیں آپ خدمت پیش کرتے ہیں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. السلام. نسرین زیدی بھوپال سے. میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی مومن شب جمعہ یا روز جمعہ انتقال کرتا ہے تو اس کو فشار قبر نہیں ہوتا، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اصل جمعہ اور شب جمعہ میں مرنے کا صرف قبر تک رہتا ہے یا برزخ میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے؟ یہ دیکھیے، شب جمعہ کے لیے جو بعض روایات میں وارد ہوا ہے یا جی روز جمعہ کے لیے، یہ فشار قبر اس وقت تک نہیں ہوتا. جی کبھی کبھار یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر یہ ہمیشہ نہیں ہوتا. جی یہ بعض خاصیتیں ہیں کہ اس وقت تک، اس محدود وقت میں روک دیا جاتا ہے. جی. لیکن اگر ہمارے اعمال صحیح نہ ہوں اور مستحق کے فشار قبر ہوں تو وہ ہوتا ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کسی کے گھر میں موت ہو جاتی تو گھر والے غمگین ہوتے، کھانا وغیرہ نہیں بناتے. اگر اس گھر میں کوئی کرایہ دار رہتا ہو تو کیا وہ بھی کھانا بنانے یعنی چولہا وغیرہ نہ جلائے؟ نہیں، یہ بھی شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کا چولہا جلانے میں. لیکن اخلاقی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑوس میں ہوں اور اسی گھر میں رہ رہے ہوں، اس گھر میں ایک موت ہوئی ہے، تو ہم بھی ایسا اظہار کریں کہ ہم پر بھی یہ غم طاری ہے. وگرنہ شرعی طور پر کوئی بھی قباحت چولہا جلانے میں نہیں. ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں. میرا بچہ 3 مہینے کا تھا اور اس کا انتقال ہو کے 1 سال ہو گیا. اس کا نام نور علی تھا. کیا یہ نام صحیح تھا کیا؟ اور مجھے میرے بچے کی بہت یاد آتی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی، ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ان روایات کو آپ یعنی وہ احادیث جن میں صبر کرنے والے، کیونکہ کبھی کبھار انسانی ہوتا ہے، بعض مصیبتیں، بعض جدائیاں وجود میں آتی ہیں تو اس کے بعد انسان جزا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، شکوے کرتا ہے. لیکن اگر آپ ان روایات کو دیکھیے جو صبر کرنے والوں کے لیے وارد ہوئی ہیں، حتیٰ بعض روایات میں ملتا ہے کہ صبر کرنے والے جنت میں اس طرح لیے جائیں گے جیسے کوئی اڑ کر جاتا ہے. لہٰذا اس طرح کی روایتیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک طرح کی تسلی ہوگی. اور دیگر یہ کہ یہ جو چھوٹے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک نعمت ہوتے ہیں اور شفاعت کا سبب بنتے ہیں. اس صبر کریں اور خدا کی رضا پر راضی ہوں. قضاء الہی. شہزادہ علی اصغر کی شہادت کو یاد کریں. احسن تم. یہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو مداوع ہے وہ ذکر کربلا، وہ شہدائے کربلا اور عظیم ذکر شہزادہ علی اصغر سلام اللہ علیہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آئی ایم فرام ممبئی. مائی نیم از شزا. مائی کوشچن از آئی ایم میرڈ بٹ فرام لاسٹ 3 years آئی ایم ناٹ اسٹیئنگ with my husband because I left his house in anger. Now my in-laws don't want to accept me but my husband meets me but doesn't stay with me. یہ 3 سال ان کی شادی کو ہو گئے. یہ غصے میں انہوں نے گھر چھوڑ دیا تھا. اب ان کے ساس سسر ان کو اپنانے کو تیار نہیں. ان کے شوہر چھپ کے ملتے رہتے ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، ان کو اپنے شوہر سے بات کرنی چاہیے. جی کیونکہ یہ حق جو ہے شوہر کا ہے جی کہ اپنی زوجہ کو جہاں چاہے رکھے. جی. لہٰذا ان کے شوہر کو بھی چھپ کے نہیں ملنا چاہیے. اپنے ماں باپ سے بات کریں اور کہیں کہ یہ میری زوجہ ہے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. لہٰذا اس میں کہیں پر تکلف کی جگہ نہیں ہے. اور انہیں بھی اپنے شوہر سے یہی بات کرنی چاہیے کہ آپ مجھے کسی ایک جگہ پر رکھیں، اس طرح زیادہ دور رہنا مناسب نہیں ہے. سلام آغا. سلام جاوید بھائی. علیکم السلام. میں کرناٹکا بنگلور سے ہوں. پلیز ایک مسئلہ حل ضرور کیجیے. میری ماں بہت ہی ڈسٹرب رہتی ہیں. ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی، نہیں سوتی ہیں کیونکہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. میرے بھائی کو خود اس کے 5 دوستوں نے بہانے سے لے جا کر مار دیا. وہ لوگ بولتے ہیں کہ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا اور وہ اپنا ڈوب کے مر گیا، بلکہ سچائی یہ نہیں ہے. میری ماں بس اس کے لیے بہت سوچتی رہتی ہے اور پریشان رہتی ہے. اللہ پنجتن کے بھروسے ماں کو چھوڑ دیا جائے. میرے بھائی مظلوم تھا اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا اور جاوید بھائی آپ دونوں یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں. مرحوم کی مغفرت کی دعا کریں، ان کی جانب سے زیادہ صدقات اور انفاق کریں، اور والدہ کو
موت کے سلسلے میں سمجھایا جائے کہ موت ایک بہانہ ہے اور یہ آنی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس ماں کا لال جو اس جوانی میں جدا ہو گیا ہو اور ظلم کے عنوان سے جدا ہوا ہو تو ماں کے دل میں بے قراری ہوتی ہے، لیکن اس بات سے مطمئن رہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں انصاف و عدالت ہے اور وہاں اس کا فیصلہ ہوگا، اور آپ کو یہاں پر صبر کرنے کا اجر اس عالم میں اتنا ملے گا کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. میرا نام فیضل خان ہے. میں مدھیہ پردیش کا سناود میں رہتا ہوں. میری روزی اور کام میں برکت نہیں ہے، بتائیے کیا کروں؟ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، نماز جو ہے اول وقت پڑھیں، یعنی نماز جو پڑھی جاتی ہے کبھی کبھی ہم لوگ تاخیر کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے سبب بنتا ہے کہ گھر میں روزی کم ہو جائے. گھر کو نجاستوں سے دور رکھیں، نجس چیزیں گھر میں نہ ہوں، اور دیگر دعائیں ہیں جو انشاءاللہ مفاتی میں بھی موجود ہیں، ان کو ملاحظہ کریں، انشاءاللہ پروردگار عالم ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ میں جہاز شپ میں کام کرتا ہوں، مرچنٹ نیوی ہوں. اس کی وجہ سے میں 9 مہینے نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، کیونکہ وہاں پانی کی ویوز کی وجہ سے شپ بہت ہلتا ہے اور ایکسیڈنٹ بھی ہونے کا ڈر رہتا ہے، اور وہاں سمجھ میں نہیں آتا کہ قبلہ کہاں ہے، جبکہ شپ میں تو خاص طور سے پتہ چلتا ہے کہ قبلہ کہاں ہوتا ہے. جی، سب سے زیادہ جہت جو معلوم کی جاتی ہے شپ میں، وہی ایک کام بہت اہم ہوتا ہے جی کہ کس سمت آپ جو ہے جا رہے ہیں. جی لہذا قبلہ معلوم کرنے کے آج آلات بہت کچھ آ چکے ہیں، جی انہیں رکھا جا سکتا ہے، اور حتیٰ علماء فرماتے ہیں کہ اگر دوران نماز یہ شپ چینج ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ آپ بھی اپنے آپ کو ہلکا سے چینج کر سکتے ہیں، یعنی رخ کو بدل سکتے قبلہ ہیں. نما سامنے رکھ ہاں، لیے. قبلہ نما سامنے رکھ کے جی جیسے جیسے وہ حرکت کر رہا ہے اور چل رہا ہے ویسے ویسے آپ بھی اس کے فالو کر سکتے ہیں. رہ گئی بات رعایت کی جائے کہ زیادہ تر یہ نماز ویسی ہو کہ اگر ہم نارمل ہوتے تو کس طرح پڑھتے، جی لیکن اس سے جتنا کم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ذرا سے ہیل بھی جائیں گے تو کوئی حرج یہ ہے کہ نماز چھوڑی جائے. نماز قضا کسی حال میں نہ جی، کریں. نماز قضا نہ کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارے گھر بہت تکلیف ہے. میں کرناٹک سے نغمہ بات کر رہی ہوں. ہمارے گھر کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھیا جو کہ اس کے پینے کی عادت ہو گئی ہے، استغفر اللہ، وہ سب چھوڑ کر نماز پڑھے اور ہمارے دین کی ہدایت اس کو ہو، اس طرح کی کوئی دعا کیجیے. جی، یہ لوگ پروردگار عالم سے سب سے پہلی چیز تو پروردگار عالم سے ان کے مائل ہونے کے لیے دعا کریں، جی اور پھر سب سے اہم کام جو ہے انہیں سمجھایا جائے. یہ دین جو ہے دعاؤں کے ذریعے الگ ہے. پہلی چیز ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایکٹیو کریں، عمل کی دنیا میں آئیں اور اسے بتائیں کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو حتیٰ ان لوگوں کے پاس لے جایا جائے جو ایکسپرٹ ہوں. جس طرح شراب چھوڑایا جاتا ہو ان کے پاس بھی ان کی بھی خدمات لی جائیں، ان سے بھی پوچھا جائے کہ کس طرح اس طرح کی چیزوں سے دور کیا جائے. دوم یہ کہ انہیں دین کے بارے میں، انہیں قیامت کے بارے میں، انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے وجہ خلقت، تاکہ یہ کسی طرح اس سمت آ سکیں. اور زیادہ سے زیادہ ان کی جو والدہ اگر باحیات ہوں تو ان کے لیے دعا کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ نافرمان لوگوں کے لیے دعا. امان علی لکھنؤ سے سوال کر رہے ہیں. جی، انہیں بھی وہی ہے کہ ان کے لیے بعض دعائیں وارد ہوئی ہیں، حتیٰ بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ نافلہ نماز مغرب کے لیے نافلہ نماز مغرب کے بعد 100 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیں اور ان کے لیے دعا کریں کہ یہ فرما بردار بن سکے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ روز عاشور ہم پکوان بنا سکتے ہیں کیا، اور ہماری نیت امام حسین علیہ السلام کی نظر سے جڑی ہو؟ جی، حرج نہیں ہے، لیکن وہ ایسے کھانے سے پرہیز کیا جائے جس سے اظہار مسرت یا خوشی ہوتی ہو. چونکہ ہم روز عاشورہ کے دن جب موجود ہیں تو سراپا غم اور اندوہ میں اپنے وجود کو لے جائیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام.
میرا نام نسیمہ ہے اور میں بڑودہ گجرات سے ہوں. میرے 3 بچے ہیں اور میرے شوہر کا انتقال ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں. میرے پاپا میرے ساتھ رہتے ہیں اور وہ بھی سب خرچہ کرتے ہیں ہم سب کا. میں اپنے بچوں کو اچھے سے پڑھانا چاہتی ہوں پر وہ پڑھائی میں ذرا بھی دھیان نہیں دیتے. اس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. مجھے ایسی کوئی دعا بتائیے جس سے میرے بچے اپنا دھیان پڑھائی میں دیں. اور میرے پاپا کا اتنا خیال ہے کہ اتنا ہی خیال رکھتے ہیں کہ وہ ہم سب کا خیال رکھتے ہیں. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف کے صدقے میں میری دعا قبول ہو جائے. ایسی کوئی دعا بتا دیجیے. یہ ایک آیت کریمہ بھی ہے. اس سے پہلے بھی یہ سوال تھا، عرض کیا کہ وہاں پر دعا کیا جائے، اور اس کے علاوہ ایک آیت بھی ہے جس کی تلاوت کی جائے کہ وصلِ فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. جب ذریتی پہ پہنچیں تو ان بچوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. انشاءاللہ یہ لوگ مطیع و فرما بردار. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال شاید ویورز یا مولانا صاحب کو تھوڑا ہٹ کر لگے. میرا ایک سوال بھی ہے اور ایک مشورہ بھی. میرے کالج میں ایک لڑکی ہے جو اہل حدیث یا اس طرح کی کوئی فقہ سے تعلق رکھتی ہے. میں اسے چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آگے چل کے شادی کر لیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی، لگتا ہے ان کو وہ بھی پسند کرتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے مذہب کو فالو کرے. مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ آخر کیسے میں اسے اپنے مذہب کی طرف مائل کر سکتا ہوں. میں نے بہت کوشش کی ہے. اور دوسرا، کیا میں اس لڑکی سے زیادہ بات کر سکتا ہوں؟ مطلب کہ اپنے بارے میں انٹروڈکشن کروا سکتا ہوں؟ قسم بخدا. اب یہ چاہتے ہیں یہ، وہاں سے یہ ایک طرفہ بات ہے. جہاں تک ایک بات انہوں نے کہا کہ میں اسے دین حق کی اطلاع کس طرح دے سکتا ہوں، تو اس طرح پہلے آپ خود معلوم کیجئے کہ مذہب حقہ پر ہمارے پاس کیا ادلہ اور دلیلیں ہیں. پھر یا تو ان کتابوں کو بھیجیے، اس کو کہیے کہ پڑھیں، یا آپ خود جو ہے انہیں ہمارے مذہب کے دلائل اور دلیلوں سے آشنا کیجیے. اور دیگر یہ کہ جو بات کرنے کی بات کہی ہے، کوشش کریں کہ ضروری باتوں کے علاوہ نامحرم سے باتیں نہ ہوں. I have a question. Is daughter's husband محرم to mother-in-law؟ داماد کیا ساس کے لیے محرم ہے یا نامحرم ہے؟ محرم ہے. جی. اور اس کے وضاحت کر دیجیے کہ خدا نخواستہ بیٹی کا انتقال بھی ہو جائے یا طلاق بھی دے، جب بھی محرم ہی رہے. جب بھی محرم ہے. ایک مرتبہ اگر محرم ہو چکا ہے جی تو اب یہ محرمیت ختم نہیں ہوتی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. I'm from India. My question is that why we should not sleep with our feet facing north direction. Our elders say that it's not good as there lies Karbala. یہ فرما رہے ہیں کہ کیا کربلا کے رخ پیر کر کے سو سکتے ہیں ہندوستان میں؟ کوئی حرج کوئی حرج نہیں. جی. یہ توہین نہیں مانی جاتی. جی. جو بھی عمل توہین ہو اسے منع کیا گیا ہے. کربلا کی عقیدت آپ اس طرح سوئیے کہ کربلائی طرز پہ سوئیے. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. اسلام میں قرض سے گھر لینا جائز ہے کیا؟ ہم نے قرض لے کر گھر لیا ہے اور اب ہمارا قرض بڑھتا جا رہا ہے، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. جی بتا دیجیے. یہ قرض کے رفع کرنے کے لیے جو دعائیں ہیں، حتیٰ بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت فرمائیں یہ لوگ. اور ایک وہی بہت اہم چیز جو مومنین کو بار بار خیال کرنا چاہیے، شاید جسے بہت ہی آسانی سے آدمی لے لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ استغفار، جس حد تو ہو سکے بارگاہ پروردگار عالم میں مغفرت طلب کر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. میں دہلی سے ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہسبینڈ سب کے سامنے غصے میں ڈیورس دیتے ہیں تو کیا وہ ڈیورس جائز ہے؟ جی. طلاق کے لیے ہمارے یہاں شرائط ہیں. اور سب سے اہم شرط جو ہے وہ 2 عادل کا وہاں پر موجود ہونا اور صیغہ پڑھنا. اور یہ لفظ جو خاص وارد ہوا ہے کہ زوجتی تعلق، یہ الفاظ اور اس کے معنی سمجھنا. اور خود شاید یہاں آپ کے چینل کے ذریعے میں ایک پیغام دوں کہ شریعت نے کہا کہ 2 عادل کے سامنے طلاق پڑھا جائے، تاکہ یہ 2 عادل، پہلی بات تو آپ جمع کریں 2 عادل،
وہ خود ایک ملنا ایک اہم کام ہے. جی پھر اس کے بعد یہ دو عادل اگر ہوں گے جی تو اتنی آسانی سے تمہیں طلاق دینے نہیں دیں گے، تمہیں سمجھائیں گے. یہ خاص شریعت کے اپنے جی حکمتیں ہیں. لہٰذا اس طرح کے جو طلاق ہوتے ہیں بلوہ عام میں جہاں عادل نہیں موجود ہیں، اور غصہ بھی کئی کنڈیشن کا ہوتا ہے چونکہ سوال میں واضح نہیں. بعض اوقات غصہ آپ کے قصد کو، ارادے کو ختم کرتا ہے، جی وہ پھر اس وقت اور حد طلاق سے زیادہ غصہ جو پاگل پن کی نشانی میں سے ایک پاگل نشانی پن ہے. جنون میں سے جنون، شمار جی ہوتا ہے. لہذا قصد و ارادہ طلاق دینے والے کا ختم ہو جاتا ہے، جی اور ارادہ اور قصد کا ہونا طلاق میں ضروری ہے. لہذا اس طرح کے طلاق عموماً واقع نہیں ہوتے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کام میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی، ہمیں اس کا کوئی حل بتا دیجئے. یہ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بہت بہت شکریہ آغا. میرے بیٹے کی شادی 5 سال ہوئی ہے، ہسبینڈ وائف ٹھیک ہیں پر اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جی عرض کیا ان سے بھی، اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے جی کہ استغفار طلب کیا جائے، بارگاہ پروردگار عالم میں توبہ کیا جائے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ذریت پاک اور ذریت صالح کے لیے دعا کی جائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں جونپور سے ہوں. میرا سوال یہ کہ میں نے اپنی امی کے لیے کہانی منت مانگی تھی لیکن ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا ان کی ساری منت اتارنا چاہیے؟ اب کیا انہوں نے کون سی کہانی مانی تھی، کیا کہانی ہوتی ہے، کہانی کا سننا اور کیا جی چیز؟ یہ سب ضروری نہیں ہے. اگر یہ بہت اپنی والدہ کے لیے، جیسا کہ ایک اولاد کو کرنا بھی چاہیے، وہ یہ کہ ان کی جانب سے اعمال خیر انجام دیں، ان کے واجبات ادا کریں، ان کے واجبات ادا کریں جو ان کی گردن پہ رہ گئے ہیں، اور ان کی جانب سے نیک اعمال انجام دیں، صدقات ان کی جانب سے دیں. انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ان کو پہنچتی ہیں تحفے کی شکل میں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. خمس نکالتے وقت کیا ان پیسوں کا بھی خمس دیں جو ڈیلی امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے کے لیے نکالتے ہیں؟ نہیں، جو پیسہ صدقے کے لیے نکال دیا پھر اس پہ خمس نہیں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب و جاوید انکل. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں اگر شوہر کے ساتھ ہم بستری ہو گئی تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، اور غسل حیض و غسل جنابت ایک ساتھ کر سکتے ہیں کیا؟ 2 سوال ہیں. جی یہ سب سے پہلی بات تو عرض کریں کہ اگر کہیں پر کفارہ نہ ہو تو اس کو لوگ جائز نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو. جی حرام ہے ہم بستری کرنا حالت حیض میں، یہ طے ہے. جی لیکن آغا سستانی مدظل العالی کے نزدیک کفارہ واجب نہیں ہے. یعنی اس ہم بستری کے بعد کفارہ واجب نہیں، لیکن عمل حرام ہے. استغفار و توبہ کرنی ہوگی. اور اس کے بعد جو انہوں نے وہ سوال کیا کہ غسل جو ہے ایک کافی ہے. جی کئی غسل اگر ہیں تو ایک غسل کافی ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے. جیسے ہر بار میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سوالات جو آپ کے ہوتے ہیں اس کے جوابات شریعت کی روشنی میں یہاں دیے جاتے ہیں. امید ہے کہ ہم سب ان جوابات کو سن کر شریعت پر مکمل طور سے عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے. انشاءاللہ میں ایک بار پھر ہم سب کی جانب سے، اراکین چینل وین کی جانب سے حجت الاسلام کا مشکور ہوں. اور زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.